صاحب پہلگام واقعے کے بعد کشمیر میں مودی جو اقدامات کر رہا ہے وہ نیتن یاہو کے غزہ اور فلسطین سے مماثل ہیں. کیا مودی کشمیریوں یا پاکستانیوں کو فلسطین کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتا ہے. بیسیکلی تو وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے. وہ ایک خاص طرح کی مخلوق کریٹ کر کے ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے. اب یہودیوں کے ساتھ دیکھو بات سنو، میں نے کبھی اس طرح کی گھٹیا میں نے اس کو حالانکہ لوگوں کو پسند نہیں آیا، لیکن آئے نہ آئے مجھے میرا فرق نہیں پڑتا، مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا. بات سچی کرو. ہم جب یہاں بوتھے اٹھا کے کہہ دیتے ہیں وہ غزہ میں یا اظہار یکجہتی تو فلانا ہے تو تقریریں تو ریلیاں، تو ان کا کیا نتیجہ ہے؟ کرو کچھ، لیکن تم نہیں کر سکتے. اسرائیل ٹیکنالوجی میں، علم میں، فلاں میں، ایجادات میں وہ ایک دم نیڑے تیڑے بھی نہیں ہونا دیں. وہ تو اسلام دشمنی میں ان کو مطلب ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ وہ بننا چاہ رہا ہے، وہ یہ نہیں بن سکیں گے 1000 سال بھی. اور دنیا کی ایجادات تو دیکھو، اس میڈیا ہم بھی بیٹھے ہیں یہاں بوتھے لے کے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کرنسی نوٹ بڑے چنگے لگ دیتا ہوں، ڈالر ہون تو پاویں روپے ہون. اس کے پیچھے کون ہے؟ روتھ شیلڈ فیملی کی کبھی تاریخ پڑھو. آج یہ دنیا جہاں کھڑی ہے اس کے پیچھے جوس کا برین ہے. زائنس عام یہودی بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، یہ یاد رکھنا. ہمارے اندر نہیں، بھیڑیے اپنے ہی بہن بھائیوں ماؤں باپوں کا خون کرتے ہیں تو ہم سب برے ہیں. نو، یہ جوس نہیں ہیں. یہ جوس تو بڑے سافٹ، بڑے پولائٹ، بڑے لاجیکل، بہت اچھے لوگ ہیں. میں باہر میرا ان کے ساتھ میرے ان لاز کو پتہ نہیں 33 سال ہو گئے وہاں رہتے ہیں. سو دے ہیو فرینڈس بہت نارمل، اور ان کو قطن جو کچھ ہوتا ہے وہاں پسند نہیں ہے. لیکن ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. ہم نے یہودی 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 کہنا شروع کیا ہوا. یہ اور لوگ ہیں، یہ شیطان ہیں. شیطان بہت ذہین، عیار، مکار ہوتا ہے. یہ آپ تو انہیں تو بہت بڑا ان کو کمپلیمنٹ دے دیا. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ ہماری چونکہ ایک ہی ملک ہے مسلمانوں کو، سچی بات یہ ہے جس کے بارے میں سوچتے ہیں 10 دفعہ پنگا لینے سے پہلے. ہمارا ریکارڈ ہے. وہ اقبال دی سن رہا، لیکن تسی تے جنہ دی سننی چاہیے سی، جنہ دی سن کے اقبال نے لکھا ہے، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو. احتجاج وہ ماڑے دا کی کام کرنا، وہ رونا تے نس جانا. بس رو لو، کڈو. اور یہ نہیں ہو سکتا چونکہ نہ یہ اسرائیل ہے اور نہ ہم فلسطینی دلیر ہیں، مجاہد ہیں، لیکن بے بس ہیں، پلے کچھ نہیں. ہم کیوں طاقتور ہیں؟ کل میں نے بھٹو کو کمپلیمنٹ دیا. ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہو سکتی تھی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کو، اس طرح کا ہے نا مصرع. تے غازی کنے بننا ہے؟ شہادت کی عظمت اپنی جگہ، غازی ہونے کا اپنا مطلب ہے. اس لیے یہ نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں. کن لوگوں کو، ڈل قسم کے لوگوں کو کن کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں. سائز بڑا ہے، منڈی بڑی ہے، مارکیٹ بڑی ہے، آبادی بڑی ہے، جس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے، فلانا ہے، اور سب ہے، بہتر ہے وہ کچھ معاملات میں ڈیفینیٹلی. یہاں کوئی اگر متوازن حکومت ہو، کانگریس، ان کی ایک تاریخ ہے پیچھے. آئیڈیل تعلق نہ صحیح، لیکن دشمنی اور پڑوس میں تو پاگل تے نہیں. میرے ساتھ والے گھر میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ویسے ہی پلاٹ خالی ہے ایک، اس میں اگر آگ لگے میں یا میرا سٹاف سب سے پہلے پہنچیں گے. کیونکہ وہ اس کے گھر کی آگ اگر پر وقت نہیں بجھتی تو پھر اگلا نشانہ میرا اپنا گھر ہوگا. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات. ہوس اقتدار، یاد رکھنا، دنیا کی بدترین ہوس ہے.
اس کے یہ مریض ہیں، یہ جو انتہا پسند ٹائپ ہوتے ہیں، سڑک چھاپ جیسے لوگوں کا رویہ ہے. 1 ارب 46 کروڑ اپنے شہریوں کا نہیں سوچنا. کوئی انسان کا بچہ وہ 1 ارب 46 کروڑ میں ہمارا 25 کروڑ بھی باڑ لبے کہ یار انسان ہے، بے گناہ، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن نہیں، سودا بیچنا ہے اپنا تو ہمیں پوری منڈی نو آگ لگ جائے. دس از دا برین، اس کا تھنکنگ مائنڈ سیٹ یہ ہے. آگے ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش کمار نے پاک بھارت حالیہ سرحدی کشیدگی کو خطے میں امن کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے مابین 2 طرفہ معاہدے کی تجویز پیش کر دی ہے. کشیدگی علاقائی امن کے لیے سنگین چیلنج، مودی سرکار تحقیقات کے بغیر الزامات سے کشیدگی بڑھا رہی ہے. یہ ڈاکٹر رمیش کمار بہت سینسیبل آدمی ہیں. 1-2 بار یہ تشریف لائے ہیں، میں ملا ہوا ہوں ان سے. سندھ سے تعلق ہے ان کا، اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یار زبان زد عام ہے. آپ کسی میٹرک پاس سڑک چھاپ سے بھی پوچھ لو، یہی بات کرے گا کہ دونوں 2 طرفہ امن معاہدہ کی تجویز جو ہے. اور کیا ہے، کیا پوری دنیا کسی ایک نے بھی اپوز کیا ہے پاکستان کی اس پرپوزل کو کہ جی مل جل کے انٹروگیٹ کر لیتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں جو بھی ہے؟ کوئی ایک بتاؤ، کوئی ایک ملک سوائے ان کے جن کی نیتوں میں کھوٹ ہے. یہ نہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پلوامہ والا اس لیے چھوڑو ان باتوں کو. بات ڈاکٹر رمیش کمار نے ٹھیک کی ہے، لیکن ان کا رویہ وہی میں نے ابھی کہا نا کہ بھئی یہ سڑک چھاپ ہوتے نہیں ہیں، رنگ باز، کوئی سڑک چھاپ، گوال منڈی. یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، گوال منڈی میں تو ایک مائنورٹی ہوگی. یہ لاہور میں بولا جاتا ہے یہ گوال منڈی ہے تو رام گلیے اور یہ اور وہ، جہاں خاص طرح کے لفنگے تلنگے پھر رہے ہوتے ہیں بس. جی بالکل ٹھیک ہے صاحب. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو شکست دی ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو بات سنو مریم، اٹس ناٹ جسٹ ٹیکنالوجی. مجھے ان لوگوں پہ ہنسی آتی ہے، سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے فلانا. کس چیز کو آپ چاہو منفی استعمال کر لو، چاہو مثبت کر لو. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. میں چیلنج کرتا ہوں مذہب کا استعمال. اب اس میں مذہب کا کیا قصور ہے مجھے بتاؤ. اب ایٹمی طاقت ہے پاکستان بھی، انڈیا بھی. اس سے تو اور بڑے کام لیے جا سکتے ہیں. وہ جڑا ہے وہ بندے مروان تے یا مارن تے تلے ہیں، یہ نارمل بات ہے. سوشل میڈیا کا اگر ہم نے انٹیلیجنٹلی یا بہتر، میں تو ان چیزوں سے ذرا دور ہی ہوں. سیل فون ہی نہیں ہوتا میرے پاس، تو میں نے کیا دیکھنا دکھنا ہے. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سچے ہیں. اس کی اپنی برکت ہوتی ہے جب آپ ایک سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سچے ہیں. دوسری بات زیادہ ذہین ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، پازیٹیو استعمال ہے. وہاں میں دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے لگتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ پہ، بیکاز آئی ایم آلسو پارٹ آف دس میڈیا شیڈیا جو بھی کہہ لو. تو میرے تو ہم پیشہ ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں. میں آئی لائک دم، آئی ریسپیکٹ دم. لیکن وہ جس طرح بہت زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے نا کام، تو وہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. استعمال کرنے میں دیکھو بانسری ہے، مجھے بجانی نہیں آتی، آپ کو بجانی آتی ہے، تو بانسری جیسی خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں. مجھے آتی ہی نہیں بجانی، تو اس جیسی فضول چیز ہی کوئی نہیں. تو اسی طرح منفی مثبت کی بات نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہی ہے. جی ویری ویل ایکسپلین حسن صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.